السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، رمضان المبارک الوداع کرتا جا رہا ہے اور چند دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے۔ تو آج ہم آپ کو عید نماز الفطر کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی عید کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم آپ کو یہ عید کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ عید کیسے پڑھنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید نماز الفطر والے دن جب عید گاہ کے لیے جاتے تو پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور چند کھجوریں کھا کے، میٹھا کھا کے عید نماز کے لیے جاتے تھے، اور اس کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عید الفطر کی نماز ادا کر کے پھر واپس آتے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور آئیے اس کے بعد ہم آپ کو طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب نال جائز 6 تکبیروں کے، یہ نیت کرنی ہے آپ نے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پھر جیسے امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ امام بھی ثنا پڑھے گا اور ہم بھی پیچھے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے پھر ہم نے 3 تکبیریں کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر کر کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر بھی اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور پھر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا، وہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اور آگے کوئی 7 سورت ملے گا، اور اس کے بعد پھر رکوع کرے گا، رکوع کرنے کے بعد پھر سجود کرے گا، سجدے میں جائے گا۔ اسی طرح 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اور کوئی سورت ساتھ ملے گا، اور اس کے بعد پھر ہم نے 3 تکبیریں کہنی ہے، اور پہلی تکبیر کہہ کے ہم نے ہاتھ کانوں کو لگا کے چھوڑ دینے ہیں، اور دوسری تکبیر میں بھی ہم کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر میں بھی ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر میں ہم نے رکوع میں جانا ہے، اور امام جب چوتھی تکبیر کہے گا اور بغیر ہاتھ باندھے ہم نے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم جب سجدے میں جائیں گے سجدے والی تسبیح پڑھیں گے۔ سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر جب اتحیات پر بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات پڑھنے امام صاحب بھی پڑھیں گے اور پیچھے مقتدی بھی اتحیات پڑھے گا، اور اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا سے پہلے اور امام صاحب کھڑے ہوں گے اور عید نماز الفطر کا خطبہ دیں گے، اور خطبہ دینے کے بعد جب خطبہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر امام صاحب دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد وہ یہ گھڑی ہے، دعا کرنے کے بعد رمضان المبارک کے جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے رمضان المبارک کی عبادت کی ہے، تو یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر رمضان المبارک کہتا ہے کہ مولا فلاں بندے نے میری عزت کی تھی، فلاں بندے نے میرا احترام کیا تھا، روزے رکھے تھے، تو ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اللہ نے نصیب کی ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، تو ہم رب کو بھی راضی کریں، اور ہمارا جو مہمان رمضان المبارک ہے ہم اس کا بھی احترام کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔